جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب پورا تعارف کرو پیر صاحب اپنا۔ سید محمد فیض الحسن شاہ بخاری دربار گوہربار بڑی خانقاہ شریف جی بیاری۔ جی جناب۔ جی جناب میلاد نے والے نال کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ یہ میسج بڑا اہم ہے اور بڑی غور سے سنیں۔ میلاد جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کا ایک محفل جو ہے اس کا نام محفل میلاد ہے۔ بے شک۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفر و شرک، بت پرستی، ظلم، خواتین کے ساتھ ظلم، بے حیائی، فحشی، عریانی اور بہت زیادہ جو ہے نا تعصبات، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لیکن واہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر آ کے گر گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اتنا بڑا انقلاب ہے، اتنا بڑا انقلاب ہے کہ جس کی ساری دنیا، ساری جہانوں کو قرار مل گیا، امن سلامتی اعلان ہوا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ انقلاب آج بھی ہماری جو ہے نا کچھ خرابیوں کی وجہ سے، سستیوں کی وجہ سے، اور ہماری خرافات کی وجہ سے، اور پیٹ نامراد کے دندوں کی وجہ سے آج جو ہے نا محفل میلاد کو ہم نے داغدار کر دیا۔ وہ آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میں علماء کرام، ذمہ داران، خواہ وہ شعبہ خواتین ہے، خواہ وہ مساجد کے جو میلاد کمیٹیاں ہیں، علماء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں، ان کو میں درس دیتا ہوں کہ ریلیکس نہیں، ریلیکس۔ اسلام کے اندر جو ہے نا وہ صبر کا نور، تحمل کا نور، برداشت کا نور، ادب کا نور اور حسن اخلاق کا نور۔ پوری رات ایک بندہ جناب نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، پورا دن روزے رکھتا ہے، لیکن جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اس تہجد اور روزہ رکھنے والے سے افضل ہے۔ بے شک۔ ہمارا اخلاق، ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے، ہم کسی چیز کے چیئرمین بن جاتے ہیں، ذمہ دار بن جاتے ہیں، تو ہمارا جو ہے نا وہ غصہ آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ غصہ جو ہے نا بندے کو پاگل بنا دیتا ہے۔ اس لیے میلاد شریف کی محفلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے امت مسلمہ کو جوڑنا اور فرقہ واریت کا رد کرنا، میں یہاں پابندی لگا رہا ہوں قرآن اور سنت کے حوالے سے۔ جتنے تفرقہ باز اور شرارتی لوگوں پہ پابندی لگا رہا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا پاکیزہ محفل میلاد کی آڑ میں فساد کرتے ہیں، میلاد کو فساد بناتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ان پہ پابندی لگا رہا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے اور تفرقہ بازیاں نہ کرو، لوگوں کو جو ہے نا غلط گائیڈ نہ کرو، لوگوں کی برین واشنگ نہ کرو، میلاد کی محفل میں فساد نہ کرو، ٹولے گروپ نہ بناؤ۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے غلام ہیں۔ اور دوسری آیت جناب انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مومنین جو ہے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور ان میں سے جو اچھا وہ ہے جو مسلمانوں کو جوڑنے کا کام کرے، توڑنے کا کام نہ کرے، فسادات نہ کرے، لگائیاں پجائیاں نہ کرے، اور جو ہے نا غیبت اور چغلیاں نہ کرے۔ اور محفل میلاد ادب کا نام ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور سب سے بڑا جو ادب ہے وہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صحابہ پہ پابندی لگائی کہ صحابہ نبی کے در پر اونچی آواز نہ کرنا، آوازیں نہ کسنا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور میلاد بنانے والوں، میرے بھائیوں بہنوں، خواتین، آپ ساؤنڈ سسٹم نہ لگائیں، عورتوں کے بارے میں ہے کہ بناؤ سنگار نہ کریں، اور زیادہ جو ہے نا وہ یہ رقص ڈانس اور اس طرح کی جو ہے نا چیزیں یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ عورتیں جو ہے نا ادب و احترام کے اندر ایک لمٹ کے، یعنی ایک ٹائم کے اندر رہ کر، ایک ٹائم ٹیبل بنا کر محفل کرائیں، ادب اداب کے ساتھ عورتوں کو تبلیغ کریں، پردے کی پابندی کریں، اور فضول قسم کے نعرے بازی سے پرہیز کریں، اور جو مردوں کی محفلیں ہیں اس میں ناچ گانا اور واحیات قسم کے جو کام ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، غیر شرعی جتنے کام ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، ادب و احترام کے ساتھ مسلمانوں کے کو جمع کریں، ان کو محبت کا پیغام دیں، امن کا پیغام دیں، اپنے ملک و ملت کے لیے کام کریں، اور خاص کر سوز اور درد کے ساتھ
فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. جہاد ہم پہ فرض ہو چکا ہے. اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. کشمیر کے اندر ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں جذبہ امام حسین عطا فرما. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی. آخری بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کروڑوں عیب ہوتے ہیں جناب, اپنے اندر کروڑوں عیب ہوتے ہیں, نقص ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو اگنور کر دیتا, معاف کر دیتا ہے. لیکن دوسروں کی ایک ذرا سی بات نظر آ جائے تو اپلوڈ کرنا, تو غلط فہمیاں پھیلانا اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا, فلانا وہابی ہے, فلانا شیعہ ہے, فلانا مرزائی ہے, بغیر تحقیق. اللہ نے سورہ حجرات میں کہا کہ اے ایمان والو, بغیر تحقیق کے کسی بات کا جو ہے نا آپ سٹینڈ نہ لو, کسی پہ تہمت نہ لگو. یہ نہ ہو کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. تو ہم اپنے اندر ہزاروں عیب نقص دیکھتے ہیں لیکن معاف کر دیتے ہیں. یعنی اپنی جو ہے نا اونٹ نگل جاتے ہیں اور مچھر چھانتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صبر سے کام لینا ہے. 12 ربیع الاول شریف کا جلوس جو ایک بہت بڑا جلوس ہوتا ہے, اس میں بہت دعائیں مانگنی ہے, اس میں جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ علماء مشائخ عزت کے قابل ہیں, اللہ آپ کے جھنڈے بلند کرے. لیکن جس نے عجز و انکساری اختیار کی, اللہ نے اسے بلند کر دیا. اللہ چکسواری, ڈڈیال, میر پر پورے آزاد کشمیر, پورے عالم اسلام پاکستان کے سارے مسلمانوں کو 12 ربیع الاول شریف کے دن متحد ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اپنی جانوں پہ جو ظلم کیے ہیں وہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے, محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ. صاحب ایک گزارش یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ امت مسلموں کو اللہ رب نے ایک بار پھر سرخرو کیا اور عقیدہ ختم نبوت جو پہلا دیا علماء کرام نے, اسلام مشائخ نے, آپ جیسے بزرگوں نے, اس پہ ہمیں بڑا فخر ہے. اور بڑا آزمائش کا ٹائم تھا جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو فیصلہ واپس لیا, اچھا اقدام کیا. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی کامیابی ہے اور سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر مسلمان گٹھے ہوئے ہیں. اس چیز کو ہم نے یعنی یہ جو سلسلہ اس کو قائم رکھنا ہے. یعنی اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں, مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں, ان کے اندر کوئی نہ کوئی اتحاد کا راستہ ہے. انہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ رسول پہ اکٹھے ہیں, ہم عقیدہ ختم نبوت پہ اکٹھے ہیں. اور یقین کیجئے کہ اتحاد کی وجہ سے آج بھی حسینی جذبہ لے کے ہم نکلیں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق اور اپنے حقوق کے لیے, تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. اور یہ آپ نے یہ جو فتح حاصل کیا مسلمانوں نے, یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر, ڈیوائڈ اینڈ رول, انگریزوں یہودیوں کے اس ایجنڈے کو ہم نے شکست دی. میں یقین رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ کا تمام مکاتب, دیوبند, اہل حدیث اور سنی, بریلوی, شیعہ, یہ سارے مسلمان بھائی. اختلاف امتی رحمہ, اختلافات تو گھر میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان اختلافات کو تنقید کی بجائے تنقید برائے اصلاح کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. اور وہ بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت, مرزا غلام احمد قادیانی کے شیطانی افکار کے ٹکڑے کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا. آمین. بڑی مہربانی جناب, اللہ پاک سے صدا سلامت رکھا ہے. جزاک اللہ.